السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے ایمان کے ابواب میں سے پہلی فصل اور حدیث نمبر 25 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر سوار تھے۔ قال یا معاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے معاذ، قال تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں اور خدمت کے لیے تیار ہوں۔ قال یا معاذ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، دوسری مرتبہ فرمایا قال لبیک، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، وسعدیک اور خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ قال یا معاذ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا اے معاذ، قال تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے لبیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، وسعدیک اور خدمت کے لیے تیار ہوں۔ ثلاثاً، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ حرمہ اللہ علی النار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی صدقا من قلبہ، یعنی سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے یا گواہی دیتا ہے، تو حرمہ اللہ علی النار، تو اس شخص کے لیے اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ قال یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول افلا اخبر به الناس، کیا میں اس بات کو لوگوں تک پہنچا دوں، خبر نہ دوں لوگوں کو؟ فَيَسْتَبْشِرُوا، یہ خوشخبری میں ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا يَتَّكِلُوا فَأَخَذَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ معاذ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری عمر میں موت کے وقت اس گناہ کو اٹھا لیا۔ متفق علیہ۔ اس حدیث سے ملتا جلتا حدیث پچھلی ویڈیو میں، پچھلی سبق میں ہماری گزر چکی ہے۔ اگر آپ کو اس حدیث کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر لبیک وسعدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 مرتبہ مخاطب کرنا، اس بات کے اہتمام اور شان کی غرض سے 3 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا تاکہ آئندہ آنے والی بات نہایت اہمیت اور اہتمام کے ساتھ سن لیا جائے۔ اور صدقا من قلبہ، سوال یہ ہے کہ اس قید کو یہاں پر کیوں بڑھایا گیا؟ پچھلے حدیث میں، پچھلے سبق میں یہ قید نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ منافق لوگ اس حدیث سے خارج ہو جائے، کیونکہ صدقا من قلبہ میں استقامت اور استدامت دونوں مراد ہے، اور منافقین کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص مثلا اقرار شہادتین کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو کیا وہ بھی شخص کیا ہے حرمہ اللہ علی النار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی ایک شخص گناہ یعنی اتنا زیادہ گناہ کرتا ہے کہ اس کی نیکیاں کم اور اس کے گناہ زیادہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی کیا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اس حدیث کا، اس سوال کا جواب یہ بن رہا ہے کہ اگر کوئی شخص شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا تو اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو شخص شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے اور آخرت پر یقین رکھ لیتا ہے، اس کے باوجود گناہ بھی کر لیتا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے گناہوں کے سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ جو فرمایا کہ عند موتہ تأثما، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
کیا ہے اپنی وفات کے وقت حدیث کو بیان کر دیا. حدیث کتمان یعنی حدیث کو چھپانے کی گناہ نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو بیان کر دیا. اس کے علاوہ 2-3 جواب ہم نے پچھلے اسباق میں دے چکے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. امید ہے آج کی حدیث بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. روزانہ کے بنیاد پر احادیث سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.